السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 سے شروع ہوگی، آیت نمبر 65۔ چلیں طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 65 سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم لوگ یقیناً اپنے میں ان لوگوں کو جان چکے ہو جو السبت میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان سے کہا تم سب گھٹیا بندر بن جاؤ۔ یہاں پہ ایک سبق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے قرآنی احکامات کے تعلق سے۔ قرآن میں جو باتیں کہیں اللہ نے، ان کے تعلق سے، جن باتوں سے روکا گیا ان کے تعلق سے کیا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہاں بات کہی گئی ہے جن کچھ مخصوص لوگ تھے، انہیں ایک مخصوص سے خاص حکم دیا گیا تھا، حدود میں ان کو رہنے کی بات کہی گئی تھی کہ اپنے لمٹ کو کراس نہ کریں، لیکن لوگوں نے اپنے لمٹس کو کراس کیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، ان کو ذلیل کیا گیا اور ان کو ایک ایسی زندگی عطا کی گئی جو بے چینی اور پر مبنی زندگی تھی، بہت ہی ریسٹلیس زندگی تھی ان کی۔ یہاں پہ جن الفاظ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، الذین اعتدوا منکم، اعتدا کا مطلب ہوتا ہے لمٹ کو کراس کر جانا، زیادتی کر جانا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب لمٹ کو کراس کیا، حد سے نکل گئے، زیادتیاں کی، تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ بے چینی اور اضطراب زندگی میں مل گیا۔ یہ ہم لوگ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم سکون کی زندگی گزاریں، لیکن پیسفل زندگی کے لیے اعمال کو انجام دینا وہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیے، دو رخ ہیں اس کے جس سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، یا جس سے اس کا علمی احاطہ ہم کر سکتے ہیں آیت کا۔ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ نیچر میں، قدرت میں جو پروسیس ارتقاء کا پایا جاتا ہے، جس کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں، تو اس کے حساب سے عموماً چیز اپنے سے بہتر شکل کی طرف جاتی ہے، یعنی اس میں اسٹرکچرل امپرومنٹ ہوتا ہے، اس میں فنکشنل امپرومنٹ ہوتا ہے، اور وہ چیز بہتری کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ لیکن جانداروں کی دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں یہ ارتقاء جو ہے یہ واپس ہوا ہے، جس کو ریٹروگریسو ایوولوشن کہتے ہیں، کہ وہ جانور اپنی اگلی سطح پہ پہنچنے کے بعد پھر کسی وجہ سے پیچھے کی طرف لوٹے اور پچھلی شکل میں واپس آ گئے۔ تو ایک رخ تو اس کے سمجھنے کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں ایک طرح سے ریٹروگریسو ایوولوشن ہوا اور وہ یعنی بندر بن گئے یا بندر کی ساخت میں آ گئے۔ دوسرا رخ اس کا یہ ہے، کیونکہ اس میں خاصین کا لفظ بھی آیا ہے کہ ذلیل و خوار ہوئے، تو اس میں کچھ پہلو ہیں کہ اگر وہ واقعتاً ظاہری طور سے، جسمانی طور سے بھی اگر بندر نہیں بنے، تو ان میں وہ خصلتیں آ گئیں، وہ کیفیات آ گئیں ان میں جو بندروں کی ہوتی ہے، جس میں یقیناً ایک بہت بڑی چیز تو یہ ہے کہ دوسروں کی نقل کرنا۔ ان کا اپنے آپ کچھ اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ دیکھیں گے کہ وہ دوسروں کی نقل کرتے ہیں، اور اسی پہ بہت سے مداری جو ہیں وہ بندروں سے کرتب بھی دکھاتے ہیں۔ تو نقل کا ایلیمنٹ، اور دوسری بات یہ کہ بندر ہمیشہ بے چین دکھے گا اور ہر جگہ سے چیزوں کو جھپٹا مار کے اٹھائے گا اور کھائے گا۔ تو یہ کیفیتیں بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے عادتاً، کیونکہ اس میں یہ چیز اہم ہے کہ ان کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے۔ تو یا تو وہ ذلیل خوار ہونے کی وجہ سے، یا ذلیل خوار اس لیے ہوئے کہ اللہ کا غضب آیا اور اس میں ان کے اندر وہ خصلتیں، وہ عادتیں آ گئیں ان کے کردار میں، ان کی پرسنالٹیز میں، ان کے مزاج میں، کہ وہ ان عادتوں کی وجہ سے ہر جگہ ذلیل خوار ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ تو دونوں رخ ہیں جس سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا مقصد قرآن سے ہدایت لینا ہے، سبق لینا ہے، اور آج کے زمانے کے مسائل کو ٹیکل کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ ان مثالوں کی تفصیل میں جانے سے ہمیں یہ فائدے نہیں ہوں گے۔ تو اس رخ سے اگر ہم دیکھیں تو بات بالکل صاف ہے، واضح ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے اور اس کی جو دی ہوئی مدت ہے اس میں بھی اپنے آپ کو نہیں سدھارتے اور سب حدود توڑ دیتے ہیں،
یعنی فسق کی کیفیت ہوتی ہے، فاسق ہم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی حدود توڑ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، سزا ملتی ہے جو کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے اور کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اس میں دوسری آیت ہے، آیت نمبر 66، 66ویں آیت ہے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے ان بندروں کو اس وقت موجود اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہ چیز ہے بڑی اہم کہ عذاب کی کیا شکل تھی، یہ بہت اہم نہیں ہے، بلکہ عذاب نازل ہوا، یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ اور اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے کہ عذاب وہ کیوں نازل ہوا، بے چینی، اضطراب اور مزاج میں تبدیلی اور گراوٹ، یہ سب چیزیں کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ ایک گناہ کیا، حد سے نکل گئے، اس کے نتیجے میں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی پہ بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ لباس کی بات آتی ہے تو وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ تقوی والا لباس سب سے اچھا لباس ہے۔ اس بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں تقوی کی بات آئی تھی کہ متقی ہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ جو چیز ہمارے سامنے اس آیت میں ہے کہ یہ جو پورا واقعہ ہے، انسانوں کی ذلت اور رسوائی اور ان پہ عذاب کا نازل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز میں آنے والی نسلیں اور جو لوگ موجود تھے اس وقت ان سب کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے کہ ہمیں سبق لینا چاہیے۔ ان غلطیوں کو دہرائیں گے تو متقیوں کی صف سے نکل جائیں گے، اور اللہ کے حدود میں رہیں گے تو متقیوں کی صف میں باقی رہیں گے، اور یہی اہم اور اصل چیز ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جب انسان کی عادتیں، اطوار، کردار اور خصلتیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ ایک طرح سے انسانیت کی سطح سے گر جاتا ہے۔ کئی جگہ قرآن میں اس طرح کا ذکر آئے کہ یہ تو جانور کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ عقل کی اہمیت کی وضاحت کرتا ہے قرآن میں، وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس آیت میں کہ عموماً انسان کے لیے قرآن میں ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں ناس کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ایسے لوگوں کو دواب کہا گیا ہے، یعنی کریچرز۔ یعنی جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان کو قرآن بھی انسان نہیں مانتا، ان کو ناس کہہ کے ایڈریس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناپسندید کا اظہار کرتا ہے اور پھر ان کو کریچرز کہتا ہے، کیونکہ انسان کو جو چیز ڈسٹنکٹ کرتی ہے دوسری اور دیگر جانداروں سے، وہ اس کی انٹیلیجنس ہے، عقل ہے، سمجھ ہے۔ تو جو لوگ عقل و سمجھ استعمال نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ ویسے بھی ناس نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ سب چیزیں دیکھیں جڑ رہی ہیں۔ اس لیے قوی اشارہ اس طرف آتا ہے کہ خصلتاً، عادتاً، کیریکٹر وائز یہ لوگ انسانیت کی سطح سے گر چکے تھے، کیونکہ ایسے لوگوں کو قرآن کہیں پہ جانوروں کو یا ان سے بھی گیا گزرا کہتا ہے، کہیں پہ یہ کہتا ہے کہ یہ یعنی دواب ہے، کریچرز ہیں، کہیں پہ یہاں پہ جیسے کہا گیا کہ یہ بندروں کی کیفیت میں ہے، یہ بندروں کی طرح ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں آئی کیوں؟ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ ہم عذاب زدہ ہوئے، ہم اللہ کے غضب کا شکار ہوئے جب ہم نے اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ اب اگر آج ہم اپنی کیفیت دیکھیں، کیونکہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل سے ہماری بہت سملرٹیز ہیں، عادتیں اور خصلتیں، اور جو حالت ہماری ہو رہی ہے، تو جو کیفیتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں وہ آج ہمیں اپنے ہاں بھی نظر آتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ مناسب وقت ہے ابھی کہ اس سے پہلے کہ اللہ کا کوئی شدید عذاب آ کے ہمیں پکڑے، ہمیں اللہ کے احکامات کو پکڑ لینا چاہیے، مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ کل کو جو عذاب ہم پہ آنے والا ہے ہم اس سے بچ سکیں اپنی اصلاح کر کے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اگلی آیت ہے 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، در حقیقت اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بنا رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں ایک
کنورزیشن ہے، گفتگو ہے ایک وقت کے نبی کے درمیان اور اس کے لوگوں کے درمیان، اس کی امت کہہ سکتے ہیں، جو فالوورز ہیں یا امتی ہیں ان کے درمیان ہے۔ گفتگو بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور بہت ہی سبق آموز بھی ہے۔ جو چیز یہاں پہ سیکھنے کی ہے، بالکل بعد میں جب نبی کچھ کہہ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا تم مذاق بنا رہے ہو، اور اس طرح گفتگو ہم دیکھیں گے مختلف نبیوں کے ساتھ میں مختلف قرآن کے حصوں میں مذکور ہے، جہاں لوگوں نے مختلف شکلوں میں کمپلین کیا ہے کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں، یا تم ایسی بات کہہ رہے ہو۔ تو نبی کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نکلوائی، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں جو ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، بات نہ ماننے کا مزاج رکھتے ہیں اور بلا وجہ کی بحث میں پڑتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں ہم سب لوگوں کے لیے سبق کی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو بھی وہ ایٹیٹیوڈ نہیں اپنانا چاہیے جو ان لوگوں کا تھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے، بلکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ وہ ہونا چاہیے جو حضرت موسیٰ کا خود تھا، کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو بلا وجہ کی ضد کرتے ہیں، اور بلا وجہ کی ضد یقیناً کسی بھی سلیقے کی جگہ پہ لے جانے میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیتی ہے۔ ایسی قوموں کے لیے کئی جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ ان کو سزا ملی کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو وصف ہے یہ انہی جیسا آپ نے کہا جہلا کا ہے، ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کا ہے، اپنی بات پہ اڑے ہوئے لوگوں کا ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ چلیں آگے چلیں۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، بڑی اہم بات، ہمارا مزاج بھی کبھی کبھی ہمیں باتوں کو ماننے سے روک دیتا ہے، اور یہی ضد ہمیں اچھائیوں سے روک لیتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے چیزیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ اگلی آیت ہے 68، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ ان لوگوں نے کہا تم اپنے رب سے کہو کہ اس گائے کے بارے میں اور کچھ بتائے۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی کم سن، درمیانی عمر کی ہو، اب جیسا تم سے کہا جا رہا ہے کر لو۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ کی زبان سے ایک خاص حکم کہلوایا گیا، اور یہی وہ حکم ہے جس پہ ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے، اور وہ حکم ہے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جیسا تم سے کہا جا رہا ہے ویسا کر لو۔ بسا اوقات ہم لوگ چیزوں کی تفصیل میں اس قدر چلے جاتے ہیں کہ جو اصل مقصود ہے اس مقصود سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال رکھنا چاہیں گے، جیسے لباس کے تعلق سے ہم لوگ مختلف مقامات، مختلف حالات، مختلف علاقوں میں لوگ اپنی اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے لباس پہنتے ہیں۔ لباس کے تعلق سے اللہ نے 2 اوصاف بیان کر دیے کہ ریش ہو اور تقوی ہو اس میں، اور ستر پوشی ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کے بعد اگر اس کو ہم ٹھنڈک کے علاقے میں گرمی کی مثال پیش کر دیں، گرمی کے علاقے میں ٹھنڈک کی مثال پیش کر دیں، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو جہاں بھی اس قسم کے مسائل ذہن میں آتے ہیں وہاں پہ ذہن میں رکھنا چاہیے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جیسا سردست تم سے کہا جا رہا ہے ویسا تم عمل کر لو۔ درست ہے۔ چلیے آگے اگلی آیت لیتے ہیں۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ ان لوگوں نے کہا تم اپنے رب سے کہو اس گائے کا رنگ بتا دے۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے وہ گائے دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والا تیز پیلے رنگ کی ہو۔ یہاں بھی ایک نفسیاتی چیز کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن نے چونکہ ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے جس نے خود ہمارا وجود بخشا اور ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارے مزاج سے واقف بھی ہے، اس نے مزاج کو بنایا بھی ہے کہ جو تیز رنگ ہے وہ بھلا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص نقطے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی پہلو ہے، قرآن کو جس انداز سے بھی ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن میں ایک تنبیہ بہت واضح کی گئی ہے وہ اس وقت سے ریلیٹڈ کہ جس وقت
قرآن نازل ہو رہا ہو, اللہ کے احکامات آ رہے ہوں, تو بہت قرید میں مت لگو, ورنہ تم پریشانی میں آ جاؤ گے. اور اس کی بھی مثالیں ہیں جو انشاءاللہ جیسے ہم قرآن پہ گفتگو آگے کریں گے تو یہ چیز سامنے آئے گی. تو یہاں دیکھیے پیچھے سے اگر ہم ان آیتوں کو جوڑیں آگے, ابھی 2 اور کے بعد اس کا اختتام ہونا ہے, کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تمہیں گائے ذبح کرو. اچھا, اس کے پیچھے بظاہر وجہ کیا لگتی ہے؟ کیونکہ اس قوم کے دل میں بچڑوں کی محبت بیٹھ گئی تھی, تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہی کے ہاتھوں اس کو ذبح کرانا چاہتے تھے. اب ایک حکم دینے پہ اگر وہ فوری عمل کر لیتے تو وہ کسی بھی طرح کے جانور کو یعنی گائے کو ذبح کر سکتے تھے. جیسا جیسا انہوں نے پوچھا, آپ دیکھیے کہ وہ ساری صفات سامنے آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں جو گائے ڈھونڈ کے ملتی ہے وہ بہترین ہوگی. یعنی اگر اٹیچمنٹ ہوگا تو اس سے تو بے انتہا ہوگا, کیونکہ ایک درجے بتایا گیا کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو, نہ کہیں استعمال میں آتی ہو, رنگ بھی نہایت عمدہ ہو. تو یہ وہ اوصاف سامنے آ رہے ہیں کہ اس کے بعد جس کو آپ چنیں گے وہ یقیناً اتنی دل پسند ہوگی آپ کی کہ آپ کے لیے بڑا بھاری ہوگا اس حکم پہ عمل کرنا. تو آپ جیسے جیسے پوچھ رہے ہیں دشواری بڑھ رہی ہے آپ کی, اگر اس محبت کے رخ سے دیکھیں تو یہاں بھی وہی بات آتی ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے حساب سے کام کر لو. چلے آگے. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. ان لوگوں نے کہا اپنے رب سے کہو کہ اس گائے کے بارے میں اور کچھ بتا دے. دراصل ہم کو گائے ملتی جلتی دکھ رہی ہیں, جو گائیں ہیں ملتی جلتی دکھ رہی ہیں, اس نے چاہا تو ہم صحیح راستہ پا لیں گے. یہاں پہ بھی ایک انسانی مزاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانی مزاج کیا ہوتا ہے. دیکھیے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نفسیات کا موضوع اسی پہ ہے. انسٹیٹیوشنز بنے ہیں, لائبریریز بنی ہیں, کتابیں لکھی گئی ہیں, کیونکہ انسانی نفسیات بہت ایک اہم چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. یہاں پہ انسانی ایک خاص نفسیات کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کر لیں گے. اس میں ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ مکمل طریقے سے اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے ہم کر لیں اور بس نکل پڑیں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹال مٹول کا مزاج بھی ہوتا ہے انسان کا, کہ اب ٹھیک ہے کر لیں گے, اگر اس نے چاہا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی. تو بہرحال یہ ایک انسانی مزاج کی طرف اشارہ ہے, اور یہ تمام آیتیں بار بار اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے مزاج کو بہر صورت صحیح بنانے کی کوشش خود سے کرنی چاہیے. یعنی ہم بھی آج کے زمانے میں جہاں ٹال مٹول کرنے کے لیے انشاءاللہ کا لفظ بولا جاتا ہے اکثر کہ جی ہاں انشاءاللہ کریں گے, اس میں اپنا کنوکشن اور اپنا تہیہ کم ہوتا ہے اور ایک اسکیپ کا پہلو نکالا جاتا ہے. تو وہی چیز یہاں پہ واضح کی گئی ہے, اور یقیناً یہ ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم انشاءاللہ کا استعمال صحیح رخ سے کریں. یعنی ہمارا پکا ارادہ اس کام کو کرنے کا, اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگوانے کے لیے, اس کی رضا کو شامل کرنے کے لیے انشاءاللہ کا استعمال کیا جاتا ہے. چلیں آگے چلیں. آیت نمبر 71 ہے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. اس نے کہا, وہ کہتا ہے کہ وہ گائے سدھائی ہوئی یعنی پالتو نہ ہو, کہ زمین کو جوتتی ہو اور نہ ہی سچائی کرنے والی ہو, بالکل ٹھیک ٹھاک ہر عیب سے خالی ہو. ان لوگوں نے کہا اب آپ نے صحیح بات بتائی ہے, تو ان لوگوں نے نہ چاہتے ہوئے اسے ذبح کیا. اس آیت میں بھی انسانی مزاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس طریقے سے پچھلی آیت کی طرف کیا گیا تھا, اور جیسا ابھی آپ نے وضاحت کی کہ ٹال مٹول کی بات اور مختلف سوالات کر کے خود چیزوں کو گنجلک بنا دینا, یہ کتنی تکلیف دہ چیز انسان کے لیے خود ہو جاتی ہے. آخر میں اس آیت کو اس طریقے سے اختتام پذیر ہوئی آیت وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, بس کرنے کا دل نہیں تھا لیکن کر دیا اسے. پہلے سوالات کی بوچھار انسان کرتا ہے جب اس کو کرنے کی خواہش نہیں ہوتی ہے, جب سوالات سے نہیں بچ پاتا ہے تو بہرحال چاہتے نہ چاہتے ہوئے بلاخر کرتا ہے. تو اس میں بھی یہ بھی چونکہ پورے تسلسل کی ایک کڑی ہے, اس لیے ہمیں اس کو اسی تناظر میں لینا چاہیے
کہ ٹال مٹول کے بجائے اسٹریٹ فارورڈ سیدھے جاتے ہوئے بالکل جو حکم جیسے دیا گیا ہے اس پہ فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ یہ جو کیفیت بنی اسرائیل کی بتائی ہے نا، تو اس لیے دیکھیں اس وقت تو چونکہ نبی وقت موجود تھے اور ان سے گنجائشیں مانگی اور پوچھی جا رہی تھی، لیکن یہ مزاج جب لوگوں میں ہوتا ہے جیسے ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں، اور قرآن کا واضح اور صاف حکم انہیں دکھتا ہے لیکن وہ انہیں سوٹ نہیں کرتا، انہیں لگتا ہے کہ اس پہ میں نے عمل کیا۔ مثال طور پہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جو تم سے ضرورت کا زائد ہو اسے تم دوسروں پہ خرچ کر دو، یا پاس والوں کو دو، یا مال کو جمع کر کے نہ رکھو، تو ان کو یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو خالی ہاتھ رہ جاؤں، میرا مال ختم ہو جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو مال کی محبت ہوتی ہے تو وہ ذرا سے پیسے کو بھی نکالنے سے گریز کرتے ہیں، تو اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا راستہ نکالیں، تو وہ تگ و دو شروع ہو جاتی ہے کہ قرآن کے احکامات کو تو اپنی جگہ، لیکن کیا ہم کہیں سے کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں، کہیں سے کسی لٹریچر سے، کسی انداز سے، کسی کے قول سے، کہ ہمیں کچھ گنجائش مل جائے جہاں یہ جگہ نکلے۔ تو یہ ساری کوششیں اس لیے ہوتی ہے کہ قرآن کے جو کھلے کھلے بیان اور واضح احکامات ہیں، جیسے یہاں بھی ہمیں دکھ رہا ہے، ہم کسی طرح سے اس سے کیوں بچنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بہتر ہے، اور جو اللہ کا حکم ہے، یعنی اس بات کو کہتے میں بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، اس سے شاید ہمیں نقصان ہو جائے گا، یہ ہم اسے کسی بھی وجہ سے کرنا نہیں چاہتے۔ اور یقیناً یہ بات، ایک اور بات جو واضح ابھر کے آتی ہے وہ یہ کہ یہاں نفس کا کتنا بڑا رول ہے۔ دل نہیں کر رہا آپ کا کرنے کا، دل نہیں چاہتا، یعنی وہی نفس ہے کہ جس کی اگر اتباع آپ کرتے ہیں تو وہ خدا کا درجہ پا جاتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا؟ تو جب آپ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اپنے خواہشات کے تحت گزارتے ہیں، تو پھر وہ خواہشیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں اور یہ برا والا نفس اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو دبانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی اس قوم کے ساتھ تھا کہ جو ان کو بچڑے کی محبت بار بار اٹھتی تھی، زور مارتی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ حیل حجت کر رہے تھے، ٹال مٹول سے کام کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ چیز ٹل جائے، لیکن الٹیمیٹلی چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اس کو الٹیمیٹلی کیا۔ تو اس میں بہرحال ہمیں سمجھنا یہی ہے کہ ہر حکم کی اتباع کرنی ہے، قرآن کے سمجھنا ہے، ورنہ یقیناً پکڑ ہوگی یہاں پہ بھی اور آخرت میں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب ایک نفس کو تم نے دبا دیا پھر اس پر تم یکجا نہ ہوئے تو جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ نے اسے کھول دیا۔ اس آیت کے ابھی جیسا کہ اس سے پہلے بھی تسلسل چلا آ رہا ہے کہ جیسے کرنا نہیں کرنا، لوگ مزاج کیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بات بھی ہمارے سامنے لا کے رکھ دی ہے اس کتاب کے ذریعے سے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ ہم جو بھی ٹال مٹول کرتے ہیں، کاموں کو نہ کرنے کا مزاج ہم نے جو ڈیولپ کر لیا ہے اپنے اندر، یا اچھائیوں کے بجائے برائیوں کی طرف ہم لپکتے ہیں یا کرتے ہیں، ان تمام صورتوں میں ہم عام طور پہ چیزوں کو چھپا کر جب کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ تو قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اچھائیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اس قصے کو ذکر کر کے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اللہ اسے ظاہر کر دینے والا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم چھپ کر بھی گناہ کرنا چاہیں تو نہیں ممکن ہے، کیونکہ اس کو بھی اللہ بہرحال ظاہر کر دے گا۔ وہ کسی بھی چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور حساب کتاب کے دن تو بہرحال سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ دیکھیے یہ سلسلہ اسی بچڑے کی محبت کا ہے کہ جب حضرت موسیٰ طور پہ گئے اور اپنی امت کو چھوڑ کے گئے تو وہاں انہوں نے بچڑے سے محبت کری۔ جب آپ نیچے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تم نے برا کیا، اور اس کے بعد ایک بات کہی گئی تھی قرآن میں، اس کو ہم نے یہاں ذکر کیا، خود کے فقتلوا انفسکم، تم اپنے اس نفس کو ختم کرو، اس کو دباؤ جس کی نے یا جس کی وجہ سے تم اس بچڑے کی محبت میں آئے ہو۔ یہ سلسلہ وہیں سے جڑتا ہے کہ اس نفس کو جو بچڑے کی محبت میں گرفتار تھا اس کو کچھ لوگوں نے دبا لیا، اس پہ غالب آ گئے، کچھ کے ہاں یہ کیفیت نہیں ہوئی، اور یہ چیز جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے
ظاہر کر دیا، یعنی ان کے دلوں میں جو کدورت تھی یا جو ایک غیر اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ آگے چلے، اس کا آگے سلسلہ ہے جڑا ہوا اگلی آیت میں۔ جی ہاں جی ہاں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر ہم نے کہا اس نفس کو سمجھاؤ کچھ دوسروں سے، اس طرح اللہ مردہ شعور کو زندہ کرتا ہے اور وہ اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم اپنی عقل استعمال کرو۔ دیکھیے اس آیت میں بھی بہت اہم بات کہی گئی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، وقتی طور پہ کہ ہم انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا گیا، جسم اس کا ختم ہو گیا۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے، اس سے آپ لاکھ کہیے کہ تمہارے لیے فلاں چیز نقصان دہ ہے، فلاں چیز، فلاں عمل، فلاں کام، فلاں چیزیں نقصان دہ ہیں، لیکن انسان ہاں کرنے کے بعد بھی اس عمل پہ لگ جاتا ہے دوبارہ سے۔ اور ایسی مثالیں ہم بالقصد یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے اطراف میں ہمیں دکھتی ہیں کہ ہم لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے، یہ صحیح کام نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جیسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ایک چکنا گھوڑا ہے کہ آپ پانی اس کے اوپر جتنا بھی ڈالیں وہ بہہ کے چلا جاتا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ لیکن یہ انتہا نہیں ہے، کیونکہ جب اس طرح کی صورت پیش آتی ہے تو اسی صورت سے نپٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسانوں کو سمجھاؤ، جو تمہیں ظاہری طور پہ مردہ دکھ رہے ہیں، جو باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے دوبارہ سے زندگی میں لے کے آنے کے لیے، ایک ایکٹیو رول پلے کرنے کے لیے، یا اس کو اس لائق بنانے کے لیے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مثالیں ہو سکتی ہیں، آس پاس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، اور باہر کی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس آیت میں اسی طرح اشارہ ہے کہ جو لوگ ظاہری طور پہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں لیکن اپنے شعور کے لحاظ سے وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کرنی چاہیے، اور بہرحال سمجھ تو آخری طور پہ اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں سمجھانے کی اہمیت بہت ہی یعنی واضح ہوئی ہے، یعنی ریزننگ آؤٹ، کہ جو لوگ ابھی بھی جن کے دلوں میں غیر اللہ کے لیے محبتیں تھیں یا جھکاؤ اور رجحان تھا، ان کو سمجھاؤ، اور اس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور اس سے کیا کیفیت ہوگی؟ دیکھیے سمجھانے کے لیے یقیناً مثالیں، لیکن جو ہمارا ایک طرح سے ریفرنس اسٹیٹ یا ایک انڈیکس ہوتا ہے وہ کتاب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی آیات ہوتی ہیں، وہ بھی جو کتاب میں موجود ہیں اور وہ آیات بھی جو کائنات میں موجود ہوتی ہیں۔ ہمیں موٹیویٹ ایسے لوگوں کو اس طرح کرنا ہے کہ وہ صرف اپنا ذہن کھول لیں، اس پہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں یا پری کنسیو نوشنز جن کو کہا جاتا ہے، ان کو ہٹا کے صاف سلیٹ کے ساتھ، یعنی یہ وہی کیفیت ہے جس کو لا الہ الا اللہ میں بتایا جا رہا ہے کہ باقی سب الہ کو ہٹانے کے بعد الا اللہ کی کیفیت ہے۔ تو یہ جب پردے ہٹتے ہیں اور آدمی کو ہم سمجھا کے ریزننگ آؤٹ کرتے ہیں، دیکھیے ریزننگ آؤٹ کی بات اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ بارہا قرآن میں آیا ہے اور یہ فلسفہ ہے، قرآن کی بنیادی ایک سوچ بھی ہے، تعلیم بھی ہے کہ کوئی بھی چیز دین کے معاملے میں جبرن نہیں کی جاتی، اللہ کی بندگی زور زبردستی سے نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کو وہ بندگی قبولی نہیں ہے جو کسی کے دباؤ میں ہو۔ کسی بھی طرح کی وہ عبادت جو کسی کے دباؤ میں کی جائے وہ اللہ کے قبول نہیں ہے، کیونکہ خود جو چیز ہمارے اندر سے اٹھ کے آتی ہے، جو اندر سے آواز اٹھتی ہے، اور اس لیے اس آواز کو اٹھانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو سمجھیں۔ اس لیے اس نے پوری کائنات کی آیت سامنے رکھی ہے کہ ان کو غور فکر کرو، انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پوری کائنات میں اس کے قوانین ہی چلتے ہیں اور وہ بے حد سکسیسفل ہیں، تو پھر ہمیں اس کی عظمت کا بھی احساس ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ساری کائنات اس کے قوانین پہ چلتی ہے، اس کی گائیڈ لائنس پہ چلتی ہے، اور نہایت سکسیسفل ہے اس معنی میں کہ اس میں کہیں پہ بھی کسی بھی طرح کا کوئی بگاڑ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، کوئی ویسٹیج نہیں ہے، اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچیں، تو پھر ہم اپنی زندگی میں اللہ کے قوانین وہ کیوں نہیں لاگو کرتے؟ یہ جو اس کے اندر کی سمجھ ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنی دل پسندگی سے، اپنی
لائگننگ سے اپنی پسند سے اللہ کے احکامات کو اپناتا ہے، یہ ہے وہ بندگی جو اللہ کو پسند ہے۔ میں اپنے اگر بچوں کو ریزن آؤٹ نہ کر سکوں، مثالیں نہ دے سکوں، اور انہیں صرف ڈانٹ دھپٹ کے یا ہم ایسا کہنا اس لیے مان لو کیونکہ ہمارے سماج میں ایک رخ یہ بھی ہے کہ بڑے جو بات کہہ رہے ہیں اسے مان لو اور سوال مت کرو ان سے، تو میں ان سے کہہ دوں کہ بھائی اللہ بڑا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے اس لیے ایسا کر لو، لیکن میں اسے سمجھاؤں نہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کا ذہن اسے قبول نہیں کرے گا۔ خاص طور سے آج کی جنریشنز کے بچے جو ریزن اور لاجک پہ بات کرتے ہیں، ان کو آپ کو ریزن آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اور اس ریزننگ کی یہاں اس لیے مثال بہت اہمیت سے دی گئی ہے کیونکہ اس میں بات کہی گئی ہے کہ اس طرح سے جو لوگ جن کے شعور، جن کی کانشس مردہ ہو چکی ہوتی ہے، کیوں ہو چکی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے احکامات پہ نہیں چلتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے پیچھے قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کے آنکھوں پہ پردے ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، کیونکہ دے آر آلموسٹ ڈیڈ، کیونکہ کسی بھی اچھی چیز کی طرف ان کی ریسپانس نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر واپس لانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا ہم انہیں اسی طرح چھوڑ دیں بھٹکتا ہوا؟ کیا کیونکہ ہم خیر امت ہے، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہوگی، تو ان کے ساتھ ہماری اپروچ کیا ہو؟ وہ اپروچ یہاں پہ کلیئر ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی قوم تھی جس کو مہلتیں دی گئی، مدتیں دی گئی، اس کے باوجود بھی ان کا بھٹکاوا ختم نہیں ہو رہا۔ تو وہاں پہ اگر آپ ریزن آؤٹ کریں گے کسی کو، تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آدمی بالکل ٹھس تھا یا مردہ تھا، جس طرح مردہ زمین ہوتی ہے، اور یہ موتا کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے کہ جس طرح بارش آنے سے وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اللہ کے کلام کو، اللہ کی آیات کو جب سمجھایا جائے گا، لوگوں کو ریزننگ آؤٹ کی جائے گی، ان کو دلائل کے ساتھ یہ بات بتائی جائے گی، تو ان میں زندگی کی رمق پھر سے آ جائے گی، وہ پھر سے زندہ ہوں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں یہاں پہ تاکہ تم عقل استعمال کرو۔ تو اللہ کی آیات واضح ہیں، سامنے دکھتی ہیں، اس پہ اگر ہم عقل استعمال کریں گے تو یقیناً ہم بھی اور دوسرے لوگ بھی جو بھٹک چکے ہیں کسی بھی وجوہات سے واپس آ سکتے ہیں۔ دس از دا اونلی وے، یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم سمجھیں اور سمجھائیں، خود موٹیویشن کے تحت اللہ کی بندگی میں آئیں، اس کے احکامات پہ عمل کریں، کسی کمپلشن کے تحت نہیں، اور دوسروں کو بھی ریزن آؤٹ کریں کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میرے خیال میں آج کا سیشن ہم یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔